सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कयूम साहब स्वीडन से हमारा साथ देंगे आज के प्रोग्राम में। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जा रही, हर तरफ आप देख रहे हैं। एक तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इदारे एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, हालात ऐसे हैं कि किसी को समझ नहीं आ रही कि जाना किधर है। सर, क्या चल रहा है आजकल? मुबारक साहब, आप हैरान होंगे कि जो हमारी बातें थी आज से 2-3 साल हम कर रहे हैं, वो अभी बहुत मीडिया के लोग रिपीट कर रहे हैं जी। इस इलेक्शन कमिश्नर को लोग कह रहे हैं कि ये गद्दार है, इसको फांसी दो। ये हमने बहुत पहले दोहराई हुई ये बात कि ये गद्दार आदमी है, ये पाकिस्तान को चलने नहीं दे रहा। लाइकवाइज जो हमारे सियासतदान हैं, ये बिके हुए लोग हैं, ये पाकिस्तान के लोगों के ऊपर हुक्मरानी करने के लिए हर किस्म का फ्रॉड इस मुल्क के साथ, लोगों के साथ, आइन के साथ, हर चीज इन्होंने की है सिर्फ कुर्सी जो है उसको काबू करने के लिए। और ये जैली लोग हैं, ये जैली पार्लियामेंट, जैली प्राइम मिनिस्टर, जैली सदर, जैली मिनिस्टर्स, जैली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन्होंने बनाया इसीलिए कि तुम पीछे थपकी मारो तो हम चलते रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने चलने नहीं दिया। आपको पता ही है 14 मई का चक्कर वो इलेक्शन कराएंगे पंजाब का, सरहद का। किसी शख्स ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का फैसला नहीं माना, बल्कि मजाक, जैसे मजाक वो कहते हैं कि किसी के साथ मजाक करना, उसकी तौहीन करना, आइन की तौहीन करना, लोगों की तौहीन करना, सब कुछ हुआ ना हमारे साथ। तो ये मुल्क जो है, मुबारक साहब, हम बहुत अरसे से कह रहे हैं कि ये मुल्क नहीं चल रहा। अभी एंड के ऊपर जो कुछ अभी हो रहा है, आप देखें, तमाशा हो रहा है, बहुत बड़ा तमाशा। यानी वो जैली लोग जो पार्लियामेंट में जिनकी हुकूमत ही नहीं थी, वो हुकूमत को बिठाया गया। किसने बिठाया? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने। तुम बैठो, हुकूमत चलाओ, जबकि उनका हक ही नहीं था। ये जीती कोई पार्टी थी, जीते हुए कोई लोग थे, उनको ना तो सीटें दी गई, ना उनका निशान दिया गया, ना उनको पार्लियामेंट में आने के लिए उनके नंबर दिए गए। ये जैली हुकूमत को कहा गया तुम चलाओ, तो ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। अभी जो कुछ हो रहा है 8-10 महीने से आप देख लें क्या हो रहा है। और जो कुछ ये प्राइम मिनिस्टर जो बना हुआ है, ये बहुत बड़ा धोखेबाज है, बहुत बड़ा बददियानत और हरामखोर आदमी है। इसका भाई, इसका खानदान, जरदारी सब मिले हुए ना, चोर मिल के असल लोगों की जो जीत है उसको नहीं आने दे रहे। इलेक्शन कमिश्नर हमने पहले दिन से बोला गद्दार आदमी है, इसको फांसी दो। आप हैरान होंगे कि मैंने देखा सोशल मीडिया पे बहुत प्रोग्रामों में ये बात दोहराएगी कि ये गद्दार आदमी, इसको फांसी दो, और ये मुल्क को चलने नहीं दे रहा। तो ये मुबारक से इस तरह मुल्क थोड़ी चलते हैं। दुनिया देखे किस तरह आराम से चल रही है, जंगें भी होती है। तुर्की में जलजला आया हुआ था, उन्होंने इलेक्शन कराए, हुकूमत चेंज हो गई। दुनिया में आप देखें, यूरोप में किस तरह इलेक्शन होते हैं, दूसरे दिन नया वज़ीर आज़म बैठा होता है, या सदर बैठा होता है, या जो भी बैठा होता है, नेक्स्ट डे गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। ये मुल्क हमारा एक ऐसा मुल्क है जहां पे मुल्क के साथ गद्दारी, आइन के साथ, आइन को मानता ही नहीं है, गद्दारी हर चीज की। और उसमें मसल्लाफाज का किरदार जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है दुनिया में। और यहाँ पे जनाब वो थानेदार बने हुए हैं, अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, जो और खरबों रुपए खा रहे हैं पाकिस्तान के। ना कोई जंग हो रही है ना कुछ। आप देखें, रोज उनके बंदे मारे जा रहे हैं, हर जगह फौजी मारे जा रहे हैं, और उनको परवाह नहीं है, क्योंकि 4 स्टार लगे हुए हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां मिली हुई है, घर में 20-20 गाड़ियां हैं, नौकर चाकर जनाब याशी कर रहे हैं। ये याशी दुनिया में, अमेरिका में भी नहीं है। तो ये मुबारक साहब, ये मुल्क नहीं चलेगा। अभी अगर आप देखें कि ये जो बंदा चीफ जस्टिस है, इसको 3 महीने पहले दुनिया में ऐसे नहीं होता कि इसकी अपॉइंटमेंट लगा दी थी। ये जो जैली लोग हैं, ये बददियानत हरामखोर लानती लोग हैं, इसकी अपॉइंटमेंट का लेटर निकाल दिया। एक जस्टिस अगले महीने की 26 तारीख को बनने वाला है, उसको निकालने के लिए क्या क्या इन्होंने किया है। पार्लियामेंट में कानून पास कराए, इलेक्शन कमिश्नर को भड़काया कि तुम चलते जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, मत दो वोटें, मत दो सीटें पीटीआई की जो असल में उसकी सीटें हैं। तो ये जो कुछ हो रहा है, ये दुनिया में तो नहीं होता ना। मुल्क चलाने के लिए आइन, उसके ऊपर सब दुनिया उसको फॉलो करती है, और मुल्क के लिए आराम की रोटियां नहीं खाती, बल्कि जो पैसा उनको तनख्वाह दी जाती है हलाल करके खाते हैं। दुनिया में हर जगह गरीब है, अमीर है, सब। ये पाकिस्तान में जो हरामखोरी हो रही है, इसको कौन कंट्रोल करेगा? मुबारक साहब, ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कि स्वयं इनकलाब के इस मुल्क के अंदर ऐसा इनकलाब आए कि तमाम हरामखोरों को
یہ جتنے لانتی لوگ ہمارے اوپر 75 سال سے چڑھے رہے ہیں، ان کو جب تک ہم نے بولا ہوا ہے کہ جب تک ان کو نہیں پکڑیں گے ان کی جائیدادیں ضبط کرو، ان کو پھانسی دو، ان کی اولادوں کو بھی پھانسی دو، اور قیامت تک آپ کا ملک پھر صحیح چلے گا۔ سر عمران خان کہتے ہیں بہت زیادہ طاقتور ہو گیا جیل میں بیٹھ کے، یہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑی اس وقت پریشانی بنی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں نا، عمران نے جو دلیری دکھائی، ہم ویسے مبارک صاحب سچی بات بتائیں، میں بھی اور آپ بھی شاید ناراض ہی ہوں گے اس سے کہ اس نے بڑے بڑے بلنڈر کیے ہیں، اس کے شاید اس کی کم عقلی تھی، یا اس کی سیاست کے اندر جو لوگ آرام خوری کرتے ہیں اس کو سمجھ نہیں آئی، ورنہ یہ آج جس مصیبت میں خود پھنسا ہے، یہ ان سب کو اس وقت اڑا دیتا اگر سب لوگ جیلوں میں پھانسی لگ جاتے، پھانسیوں والے پھانسی لگتے، ان کے جیبوں سے پیسے نکالتے، جائیدادیں ضبط کرتے، شاید اس کی حالت نہ ہوتی ابھی۔ لیکن پھر بھی ایک بات تو لوگ مانتے ہیں کہ یہ بہت جاندار آدمی ہے، اس نے 1 روپیہ نہیں کھایا پاکستان کا، اس نے تکلیفیں دیکھی جو بھی اس گورنمنٹ نے اس کو ہر قسم کی ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ ڈرا نہیں ہے، گھبرایا نہیں ہے، جہاں بٹھایا ہوا ہے وہاں اس کو روٹی بھی کہتے ہیں ٹائم پہ نہیں دیتے، اندر واکنگ کے لیے آپ حیران ہوں گے، کاریڈور دیا ہے، صرف کاریڈور، جبکہ میں نے ایک مثال دی تھی یہاں سویڈن میں، یقین کریں یہاں سویڈن میں جو جیل میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کھیلوں کے لیے باہر گراؤنڈ بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے، وہ باہر جاتے ہیں، ہاکی کو کھیل رہے ہیں، کوئی فٹ بال کھیل رہے ہیں، کوئی والی بال کھیل رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا کیا کھیل رہے ہیں، جم مارتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، 3-4 گھنٹے پڑھائی کے لیے ٹیچر آتے ہیں، کوئی کہتے ہیں انگریزی پڑھوں گا، کوئی کہتا ہے میں قرآن پڑھوں گا، کوئی کہتا ہے کہ سب کو ٹائم، بہترین کھانا، بہترین اکوموڈیشن، ہر چیز جیسے گھر ہوتا ہے، صرف اتنا ایک وہاں وہ باہر نہیں نکلنے دیتے، وہ کہتے ہیں تم ادھر ہی رہو گے۔ تو یہ چیزیں مبارک صاحب جب تک ہم نہیں سیکھیں گے تو ہم نقل کرتے ہیں امریکہ، برطانیہ، بڑے بڑے ایڈوانس ملکوں کی، تو وہ تو 100 سال اور ہم لگے رہے تو نقل نہیں کر سکتے۔ اچھا، یورپ کی ہم مثال تو دیتے ہیں، یہاں پہ تو اگر آپ کا کریکٹر ٹھیک ہے جیل میں تو آپ کو ویکینڈ پہ گھر میں بھی جانے دے دیتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں جو یہاں پہ کام پہ جا کے رات کو جیل میں آ کے سوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جناب اپنا ڈیوٹی دے کے آپ واپس آ جائیں۔ اچھا سر یہ بتائیے کہ پاکستان میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، فضل الرحمان کوئی اپنا مائنڈ تبدیل نہ کر رہے یا کرنے کا اس کا کوئی پروگرام نظر آ رہا؟ میرے خیال میں نہیں مبارک صاحب، کیونکہ اگر اس نے چینج کیا نا یہ دنیا کا لعنتی بندہ بن جائے گا۔ ویسے تو ہم اس کے اوپر اس کے خلاف بہت بولتے رہے کیونکہ یہ بکنے والا بندہ ہے، جدھر سے پیسے ملے، اس کے باپ بھی بک گیا تھا، تو یہ لیکن ابھی اس کو بہت سٹرانگ ایک پارٹی مل گئی ہے مبارک صاحب، یہ خوش قسمت آدمی ہے کہ پی ٹی آئی اس کو سپورٹ کر رہی ہے، اور یہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرے گا تو اس کی بہت بڑی سٹرانگ پوزیشن ہوگی پاکستان کے اندر۔ جو پختونخوا صوبہ بنایا ہوا ہے وہاں پہ اس کی بھی سیٹیں ہیں، بلوچستان میں بھی سیٹیں ہیں، تو پی ٹی آئی حقیقت میں بڑی پارٹی ہے پاکستان کی۔ 78% 80% تک لوگ آج بھی کہتے ہیں ٹی وی کے اوپر کہ پی ٹی آئی جیتی تھی، اور پی ٹی آئی ہی سب سے بڑی پارٹی ہے، اور آپ کے ججز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سب سے بڑی پارٹی ہے۔ تو یہ اس کی خوش قسمتی ہے کہ فضل الرحمان کو پی ٹی آئی اپنے نزدیک دے آئی ہے، تو یہ میرے خیال میں چینج نہیں کرے گا اپنا مائنڈ، ورنہ اس کو وہ جوتے پڑیں گے کہ یہ تو لوگ جن کے ساتھ یہ پہلے ملا رہا تھا اس کو انہوں نے کچھ نہیں دیا، اور وہ منافق تو ہیں ہی ہیں، وہ کافر بھی ہیں، بہت بڑے کافر منافق، کوئی مسلمان شہر نہیں ہے پاکستان میں مسلمان۔ یہ بتائیے سر کہ جو حالات اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے جو لیڈر ہیں پچھلے دنوں جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں گنڈا پوری صاحب، وہ بھی مذہبی لوگوں کے خلاف بیانات دیتے ہیں، ان کو زیب دیتے ہیں جی وہ احمدیوں کے خلاف بیان دے رہے تھے۔ یہ تو لیڈر لوگ ہیں، تو یہ تو مثال قائم کریں کہ یہ پوری قوم کے لیڈر ہیں، یہ پاکستان کے لیڈر ہیں، یہ صوبے کے لیڈر ہیں، تو کیوں یہ مذہب کی طرف لوگوں کو پھر اس طرح کی باتیں کر کے تو اپنا دھیان لگانے کے لیے یا اس طرح یہ سیاست چلاتے ہیں اپنی؟ یہ بدبختی ہے مبارک صاحب ہماری، ابھی پاکستان میں لیڈر تو ہے ہی کوئی ہے، آپ کا پاس بھی بڑا علم ہے، آپ نے بھی بڑی دنیا دیکھی ہے، یہ لیڈر ان کو کون کہتا ہے؟ یہ تو حرام خور لوگ ہیں، یہ تو مافیاز ہیں، فاشسٹ ہیں، قاتل ہیں، بددیانت لوگ ہیں، پاکستان کو لوٹنے والے لوگ ہیں، ان کے چہرے دیکھو، ان کے اوپر لعنت، یہ کوئی مسلمان نہیں ہے بالکل، ان کو نماز نہیں آتی، ان کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، یہ سب بدتر لوگ ہیں، میں کہوں گا اسرائیل سے بھی بدتر ہے۔ آپ یقین کریں کہ عربی اگر اسرائیل کو یہ پنگا نہ لیں بار بار اس سے، تو انہوں نے اس کو سب کچھ دے دیا تھا، اسرائیل والوں نے ان کو ملک بھی بنا دیا تھا، ایئرپورٹ بھی دے دیا تھا، بندرگاہیں بھی دے دی تھی، ان کو سپورٹ بھی کر رہے تھے، لیکن یہ جو مسلمان ہیں
جو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمارے اندر بڑے کیڑے ہیں، بہت گندگی کے کیڑے ہیں، بار بار اس کو جا کے مارا ہے انہوں نے، اندر جا کے مارا ہے، تو پھر اس نے بھی جو کیا ان کا اشر آپ دیکھ لیں دنیا میں. جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح تھوڑی کرتے ہیں کہ لڑائیاں کر کے مار پڑیاں کر کے تو پھر اسرائیل ان کو مارا. آپ یقین کریں اگر یہ عقل مند لوگ ہوتے تو آج سے 40 سال پہلے 50 سال پہلے یہ فلسطین آزاد ملک ہوتا اور آرام سے رہ رہے ہوتے یہودیوں کے ساتھ. یہودیوں نے کے ساتھ جب بھی وہ ان کے ساتھ کوئی رہت کرتا ہے جا کے ان کے اندر مار کے آتے ہیں، پھر اندر بم مارتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں، سیوسائڈ اٹیکس کرتے ہیں، تو پھر ان کو وہ مارتا ہے کیونکہ ان کے پاس فوج تو ہے نہیں ہے، ان کے پاس ایئر فورس ہے بڑی اسٹرانگ. ابھی بھی جہاں جہاں وہ مار رہا ہے ایئر فورس سے مار رہا ہے. تو یہ مبارک صاحب اس طرح تھوڑی دنیا چلی، مسلمانوں کے اندر کیڑا ہے، ان کے دماغ کے اندر کیڑا ہے. یہ خطرناک قسم کے لوگ بن گئے ہیں ابھی. اگر پوری دنیا میں دیکھیں ہماری ابھی جوتے بھی اترواتے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر، کس کی وجہ سے؟ مسلمانوں کی وجہ سے. کسی اور دنیا کے مذہب نے یہ کام نہیں کیا جو مسلمانوں نے کیا. ہر جگہ انہوں نے غلط کام کیے ہیں اور پھر ہماری بدنامی ہوئی. ہمارے لوگ سختی کرتے ہیں، ویزے نہیں دیتے اور ایئرپورٹوں پہ چیکنگ کرتے ہیں. یہ اسی وجہ سے کہ ہم مسلمان جعلی مسلمان ہیں، اصلی مسلمان نہیں ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ لیڈر جو ہیں آپ کے فرنٹیئر والے یا ادھر ادھر، یہ لیڈر تو ہے نہیں ہے. ان کو کیا کہتے ہیں، عمران لے کے آیا اور اسی وجہ سے مار بھی کھا گیا کیونکہ یہ اس طرح کے لوگ اس کے ساتھ چپٹے ہوئے تھے. اس کو سمجھ بھی دیا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن اگر دانشوری کے ساتھ جیسے ان کی سیٹیں بنتی ہیں دیں اور حکومت دے، تو میرے خیال میں عمران نے سبق سیکھا ہے بہت بڑا، اس کے پارٹی کے لیڈروں نے بھی سبق سیکھا ہے اور امید ہے کہ پھر یہ پاکستان کو چلانے کے لیے شاید اسٹرانگ قسم کے کام کریں گے. لیکن ابھی تک تو بہت بڑی بڑی رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. دیکھیں ججوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے آپ اندازہ لگا دیں کہ یہ ملک یہ کدھر جا رہا ہے. جی بہت شکریہ. ناظرین، اسرائیل کا جو مسئلہ ہے یہ لڑائی سے حل ہونے والا اب نہیں ہے. وہ اسی وجہ میں بتا دیتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کتنا بڑا مسلمانوں کا نقصان ہوا اور بڑی تعداد میں جان سے لوگ چلے گئے، کسی مسلمان ملک نے مدد نہیں کی. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. یہی سر کا مطلب تھا کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ ہم ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے تو پھر حکمت عملی کے ساتھ بات چیت کے ساتھ مسائل کو حل کرنا چاہیے. آپ کے پاس طاقت بھی نہیں ہے، آپ کے پاس فوج بھی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے، تو وہاں پہ آپ کے پاس پھر کوئی دماغ بھی نہیں کہ آپ حکمت عملی سے چلے. اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، وہ دیکھی نہیں جا رہی وہ ویڈیو. اور یہ جو کچھ اس وقت ہوا تھا جی پھاڑ لو جی، بڑا حملہ کر دیا. شروع میں جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو اسی وقت مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ بھی 9 مئی سے ملتا جلتا کام ہوگا. اب دیکھ لیں آئے دن کبھی لبنان پہ بمباری، کبھی کہیں پہ کبھی کہیں پہ، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں صرف یہ ہے کہ حکمت عملی سے کام نہیں لیا گیا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے